جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے تو 2 جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور روشن رہے گا۔ اب اس نور سے کیا مراد ہے؟ اس نور کا مطلب ہے گائیڈنس، پروٹیکشن اینڈ کلیئرٹی۔ 2 جمعے کے درمیان کو جو بھی معاملات پیش آئیں گے میں اس کے لیے رہنمائی ہوگی، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں سورہ کہف سمجھ بھی آتی ہو، کیونکہ تلاوت کے معنی میں یہ بھی آتا ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھا جائے۔ تلاوت کے 2-3 معنی بنتے ہیں، ریسائٹ کرنا کافی نہیں ہے اور آپ کو کچھ سمجھ نہ آئے، بس سب کچھ اوپر سے گزر جائے۔ سورہ کہف میں بیسیکلی 4 بڑے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے، جن کا میسج 4 بڑے مضمون ہیں، جن کی وجہ سے انسان آزمایا جاتا ہے۔ سورہ کہف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ان فتنوں سے کس طرح بچا جائے، یہ اگر انسان پر یہ آزمائش آ جائے تو اس میں کس طرح بیہیو کرنا چاہیے۔ سورہ الکہف میں 4 بڑے واقعات بیان ہوئے ہیں اور ہر واقعہ ہماری زندگی کے ایک خاص امتحان کی ڈیٹیل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ آج ہم اسے ایک ایک کر کے ایزی وے میں سمجھیں گے۔ یہ چند نوجوان تھے جو ایک مشرک اور ظالم معاشرے میں رہتے تھے۔ بادشاہ لوگوں کو زبردستی بت پرستی پر مجبور کرتا تھا اور ان نوجوانوں نے سچ کو پہچان لیا اور اعلان کیا کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کو نہیں پکاریں گے۔ جب حالات خطرناک ہو گئے تو وہ اپنا گھر، دولت اور آرام چھوڑ کر ایک غار میں پناہ لینے چلے گئے۔ اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی اور وہ 309 ایئرز تک سوتے رہے۔ جب بیدار ہوئے تو دنیا بدل چکی تھی، ظلم کا نظام ختم ہو چکا تھا اور ان کا ایمان لوگوں کے لیے نشانی بن گیا تھا۔ اس سے ہم نے کیا سیکھا؟ جب تم اللہ کے لیے کچھ چھوڑتے ہو، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرتا۔ سچائی پر ڈٹے رہنا مشکل ہوتا ہے مگر اللہ حفاظت فرماتے ہیں۔ ایک شخص کو اللہ نے 2 خوبصورت باغ عطا کیے تھے، ہر طرف سبزہ، نہریں، پھل، خوشحالی تھی، لیکن وہ غرور میں آ گئے۔ اس نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے اور قیامت بھی شاید نہ آئے۔ اس کا مومن دوست اسے سمجھاتا رہا کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، تکبر نہ کرو، مگر وہ نہ مانا۔ آخرکار ایک رات آندھی اور آفت آئی اور اس کے باغ تباہ ہو گئے۔ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، کچھ نہ بچا اس کے پاس۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ دولت اللہ کی نعمت ہے، ضمانت نہیں۔ تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے، اصل کامیابی شکر اور عاجزی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ وہ سب سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں بتایا ایک بندہ حضرت خضر ایسے ہیں جن کے پاس خاص علم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ سفر پر گئے، لیکن شرط تھی کہ سوال نہیں کریں گے۔ سفر میں 3 واقعات ہوئے، کشتی میں سوراخ کیا گیا، ایک بچے کو قتل کیا گیا، ایک ٹوٹی دیوار کو ٹھیک کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ہر بار حیران ہوئے کیونکہ بظاہر یہ سب غلط لگ رہا تھا۔ آخر میں حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کشتی اس لیے توڑی تاکہ ظالم بادشاہ اس سے چھین نہ لے، بچے کو اس لیے روکا کیونکہ وہ بڑا ہو کر والدین کو گمراہ کرتا، دیوار اس لیے ٹھیک کی گئی تاکہ یتیم بچوں کا خزانہ محفوظ رہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے ہر چیز جو ہمیں بری لگتی ہے حقیقت میں بری نہیں ہوتی۔ اللہ کا علم ہماری سمجھ سے کئی زیادہ ہے۔ صبر کے بغیر حکمت سمجھ نہیں آتی۔ ذوالقرنین ایک نیک اور عادل حکمران تھے۔ اللہ نے انہیں طاقت، حکومت، وسائل عطا کیے تھے۔ وہ مشرق سے مغرب تک سفر کرتے، انصاف قائم کرتے۔ ایک قوم نے ان سے یاجوج ماجوج سے بچانے کی درخواست کی۔ انہوں نے ایک مضبوط دیوار تعمیر کی، لیکن ساتھ ہی کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ انہوں نے اپنی کامیابی کا کریڈٹ خود نہیں لیا بلکہ اللہ کو دیا، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے طاقت ملے تو غرور نہیں کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ اصل لیڈر وہ ہے جو انصاف کرے اور اللہ کو یاد رکھے۔ تو سورہ الکہف ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی میں تمہیں کبھی ایمان سے، کبھی پیسے سے، کبھی علم سے اور کبھی طاقت سے آزمایا جائے گا، لیکن جو اللہ کے ساتھ جڑا رہے گا وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوگا۔